السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بخاری شریف کے درس میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کتاب الرقاق کے باب فضل الفقر، اس باب کی حدیثیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے۔ تو اس باب کی کئی حدیثیں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس باب کی حدیث نمبر 6450 اس حدیث کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم سند کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ حدیث کی تشریح مختصر طور پر دیکھیں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو معمر، ہم سے بیان کیا ابو معمر نے، ان کا نام عبداللہ بن عمرو ہے، اور ان کی کنیت جو ہے ابو معمر ہے، لقب مقعد ہے، اور نسب تمیمی ہے۔ بصرہ میں انہوں نے اقامت اختیار کی، 224 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ ثقہ راوی ہیں، اور ان کے بارے میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اور تمام دیگر محدثین نے کہا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، اور تبع تابعین کی فہرست میں ان کا ذکر کیا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے السیر میں لکھا ہے کہ یہ امام ہیں، حافظ ہیں، اور زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان نہیں کی ہیں، لیکن یہ اپنے علم کے بہت ہی اچھی طرح سے حفظ کرنے والے ہیں، اور بہت ہی پختہ راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبد الوارث، ہم سے بیان کیا عبد الوارث بن سعید بن ذکوان نے، کنیت ان کی ابو عبیدہ ہے، تمیمی نسب ہے، اور 102 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، وفات 180 ہجری کے اندر ہوئی ہے، بصرہ کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی ثقہ راوی ہیں، اور ان کے بارے میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن صالح نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا من اثبت شیوخ البصریین، کہ بصرہ کے شیوخ میں، بصرہ کے شیخوں میں سب سے زیادہ ثابت شدہ کون ہیں؟ قال عبد الوارث بن سعید، اور تو کہا کہ عبد الوارث بن سعید سب سے زیادہ ثقہ ہے یا سب سے زیادہ ثابت شدہ ہے۔ اور ان کے بارے میں ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تقدیر کا انکار کرنے والوں میں تھے، یعنی قدریہ کے لوگوں میں تھے، جو قدریہ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا سعید بن عروبہ نے، سعید بن ابی عروبہ، اور ان کی کنیت ابو النضر ہے، بصرہ میں انہوں نے اقامت اختیار کی، وفات ان کی 156 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اور یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن احمد، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے نے فرمایا میں نے اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کان یحییٰ بن سعید یوقت فی من سمع من سعید بن ابی عروبہ قبل الہزیمۃ فسماعہ صالح، یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ جو ہے سعید بن عروبہ کے سلسلے میں وقت کی تعین کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان سے سماعت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہزیمت سے پہلے جنہوں نے ان کو سنا ہے وہ صحیح ہے، اور جنہوں نے اس کے بعد میں سنا ہے وہ یعنی 145 ہجری کے بعد میں جنہوں نے سعید بن عروبہ سے سنا ہے، تو پھر اس سلسلے میں تحقیق کی جائے گی اس سلسلے میں صحیح ہے یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ثقہ راوی ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حدثنا قتادہ، ہم سے بیان کیا قتادہ نے، ان کا نام قتادہ بن دعامہ اور بن قتادہ، کنیت ابو الخطاب ہے، اور السدوسی البصری ان کا نسب ہے، بصرہ کے اندر انہوں نے اقامت اختیار کی، 60 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 117 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، وفات ان کی واسط کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے امام قتادہ جو ہے، قتادہ بن دعامہ السدوسی، یہ بھی بہت ہی مشہور محدث ہیں، اور بہت ہی مشہور راوی ہیں اپنے زمانے کے اندر۔ یہ تابعی جو ہے عربی، اور خاص طور سے عربی زبان کے اندر، لغت کے اندر ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، اور یہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، علامہ بھی ہیں۔ یہ نابینا تھے، بہت کم ان کو دکھائی دیتا تھا، اور یہ کہا کرتے تھے ما قلت لمحدث قط اعید علیہ، کہ میں نے کبھی کسی محدث سے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھ کر مجھے سنائیے، یعنی جو انہوں نے سنا ایک بار میں ہی فوراً ان کے ذہن کے اندر حفظ ہو گیا، یاد ہو گیا، دوبارہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی محدث سے یا اپنے کسی بھی شیخ سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے دوبارہ پڑھ کر سنائیے، سمجھائیے۔ وما سمعت دنائی قط شیئا الا وعاہ قلبی، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے کبھی بھی کچھ بھی سنا تو اسے فوراً میرے دل نے یاد کر لیا، یعنی جو چیز ان کے کانوں میں جو بھی آواز پڑی ہے ان کے دل کے اندر محفوظ ہو گئی ہے۔ تو ان کا حافظہ اتنا تیز تھا، یہ خود اس کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا قتادہ احفظ اہل البصرۃ، کہ
امام قتادہ جو ہے یہ بصرہ کے رہنے والوں میں یا بصریوں میں سب سے زیادہ حفظ کرنے والے، سب سے زیادہ یادداشت کے تیز ہیں۔ لا يسمع شيئا الا حفظه، کچھ بھی یہ سنتے ہیں اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور قریت علیہ صحیفۃ جابر مرۃ واحدۃ فحفظها، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام قتادہ بن دعامہ کے سامنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صحیفہ جس میں انہوں نے حدیث لکھ رکھی تھی، وہ پورا صحیفہ ان کے سامنے ایک مرتبہ پڑھا گیا تو پورے صحیفے کو انہوں نے ایک بار میں ہی حفظ کر لیا، ایک بار میں ہی یاد کر لیا۔ تو یہ جو ہے بہت ہی حافظے کے تیز تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن سرجس جو صحابی رسول ہیں، صغار صحابہ میں آتے ہیں، ان سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کی ہے، ابو طفیل عامر بن واصلہ الکنانی ان سے بیان کیا ہے، سعید بن المسیب ابو العالیہ، ان تمام لوگوں سے انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور ان کے شاگردوں میں ایوب السختیانی کا نام آتا ہے، سعید بن عروبہ یہ خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور معمر بن راشد اور اوزاعی، امام اوزاعی جو ہیں یہ بھی جو شام کے فقیہ ہیں، شام کے محدث ہیں، یہ بھی ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام شعبہ بن حجاج جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہے جاتے ہیں، یہ بھی ان کو شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی زبردست ان کی شخصیت تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہوا حجہ بالاجماع، تمام لوگوں کے نزدیک بالاجماع کیا ہے، یہ قتادہ بن دعامہ کیا ہے، حجت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تمام محدثین نے ان کی سچائی میں، ان کی عدالت میں اور ان کی یادداشت میں ان کی تعریف کی ہے، کسی نے توقف اختیار نہیں کیا، تمام لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قتادہ احفظ الناس، کہ قتادہ جو ہیں کیا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ حفظ کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے امام معمر فرمایا کرتے تھے لم ارى في هؤلاء افقه من الزہری وقتادہ وحماد، کہ میں نے محدثین میں امام زہری، امام قتادہ اور امام حماد سے زیادہ کسی کو بھی فقہ کا ماہر نہیں دیکھا۔ یہ بہت ہی زبردست عبادت گزار شخص بھی تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا قتادہ عالما بالتفسیر وباختلاف العلماء، کے علماء کے اختلافی اقوال کے یہ عالم تھے اور تفسیر کے بھی عالم تھے۔ پھر انہوں نے فقہ کا وصف بھی بیان کیا اور یادداشت کے بارے میں بھی بیان کیا، اور اس کے بعد میں ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اور بہت ہی ان کے بارے میں، ان کی عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہر 7 دنوں میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو 3 دن میں قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ پیر کیفیہ بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو حمزہ المدنی جو ہے ان کی کنیت ہے، اسی سے یہ جانے جاتے ہیں۔ ذوالأذنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا ذوالأذنین کا۔ تو ان کی ماں جو ہے ام سلیم بنت ملحان ہے۔ 90 ہجری کے اندر بعض لوگوں نے 91، 93 ہجری کے اقوال بھی بیان کیے گئے ہیں، زیادہ طور پر 93 ہجری کے اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ بصرہ کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے اور پیدائش مدینہ کے اندر ہوئی ہے۔ اور امام حافظ المزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی ماں کون ہے، ام سلیم بنت ملحان ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یا پھر یہ کام کیوں کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخر میں جس کی وفات ہوئی ہے بصرہ کے اندر، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ موسیٰ السنبلانی کہتے ہیں کہ اتیت انس بن مالک، کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقلت، تو میں نے کہا انت آخر من بقی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ سب سے آخری شخص ہیں جو اس وقت صحابہ کرام میں بچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جو اس وقت زندہ ہے ان میں سب سے آخری شخص ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا قد بقی قوم من الاعراب، کہ میرے علاوہ بھی دیہات کے اور بھی بہت سارے لوگ اس وقت باقی ہیں، زندہ ہے۔ فاما من اصحابہ فانا آخر من بقی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخر میں ہوں اس وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی میز پر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے کبھی کسی میز پر کھانا نہیں کھایا۔ خوان کہتے ہیں ایسے دسترخوان کو، ایسے میز کو جو انسان کو جو تھوڑا اونچائی پر ہو اور اس میں انسان کو جھکنا نہ پڑے۔ تو یہ خوان دراصل یہ پہلے زمانے میں امیروں کا کھانا ہوا کرتا تھا، مالداروں کا یا متکبروں کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ یہ تکبر میں کیا کرتے تھے، جھکنا نہ پڑے اس لیے میز پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جھکنے والے شخص تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آکل کما یاکل العبد، کہ میں تو ویسے کھاتا ہوں جیسا کہ ایک عام بندہ کھاتا ہے، کوئی غلام کھاتا ہے، تو اس طرح سے میں کھانا کھاتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور تو یہ کھانے کے آداب بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبروں کی طرح کھانا نہیں کھایا، گھمنڈیوں کی طرح کھانا نہیں کھایا ہے۔ متکبروں اور گھمنڈیوں کا کھانا یہ ہے کہ وہ میز اوپر کر کے کھاتے ہیں، اور اس میں ان کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے جھکنا نہ پڑے، اس میں جھکوں نہ، اس لیے اگر وہ کھاتے ہیں میز پر تو یہ غلط ہے اور یہ تکبر والا کھانا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی باریک چپاتی تناول نہیں فرمائی ہے۔ تو باریک چپاتی کا کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ کھاتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ روٹی کو یا پھر آٹے کو بہت زیادہ باریک بنا کر، اس طرح سے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، بلکہ بہت ہی موٹا اور موٹا چھوٹا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے۔